آج ہم آپ کو ملک پاکستان کے ایک ایسے ہیرو کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کے بارے میں شاید ہی آپ نے پہلے سنا ہو۔ جی ہاں، ایک ایسی کہانی جو آپ کے اندر جذبہ حب الوطنی بھر دے گی، اور ایک ایسی حقیقت جو شاید ہی آپ نے پہلے کبھی سنی ہو۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے ڈاکٹر رفیع محمد چودھری کی، جنہیں پاکستانی ایٹمی پروگرام کے حقیقی خالق کے طور پر جانا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ جی ہاں، چونک گئے نا آپ بھی؟ کیا آپ نے آج سے پہلے ڈاکٹر رفیع محمد چودھری کا نام سنا تھا؟ اور وہ بھی پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے حوالے سے، کیونکہ عام طور پہ ان کا نام نہیں لیا جاتا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ڈاکٹر سمرمند مبارک کا نام ہی لیا جاتا ہے، یا پھر سیاستدانوں کی بات کی جائے تو پاکستان کے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا نام دیا جاتا ہے کہ ان کے دور میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا آغاز ہوا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا آغاز بہت پہلے ہو چکا تھا؟ جی ہاں، اس حوالے سے آج ہم آپ کو بتائیں گے، اور ڈاکٹر رفیع محمد چودھری کون تھے، ان کی کہانی بھی آپ کو بتائیں گے۔ سو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے۔ ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر سمر مبارک مند نے لاہور میں 1998 میں پاکستان کے انڈیا کے جواب میں کیے گئے ایٹم بم کے ایکسپیریمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر رفیع محمد چودھری پاکستان میں سائنس فزکس کے سرخیل بلکہ پاکستانی ایٹمی پروگرام کے حقیقی خالق تھے۔ جی ہاں، 1 جولائی 1903 میں مشرقی پنجاب کے ضلع روہتک کے ایک گاؤں میں پیدا ہونے والے رفیع محمد چودھری وائس رائے روفس آئزکس کے وظیفے پر دلی سے 140 کلومیٹر دور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں پڑھنے گئے تھے۔ یہی ایم ایس سی فزکس میں اول آئے اور تمام سائنسی مضامین میں سب سے زیادہ نمبر لینے پر گولڈ میڈل کے حقدار قرار پائے۔ سن 1932 میں رفیع محمد چودھری نے نوبیل انعام یافتہ سائنسدان ارنسٹ ردرفورڈ کی نگرانی میں نیوکلیئر فزکس میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری مکمل کی۔ 30 سال کی عمر میں ڈاکٹر رفیع چودھری برطانوی ہندوستان لوٹے اور لاہور کے اسلامیہ کالج میں فزکس پڑھانا شروع کر دی۔ سن 1935 سے 1938 تک وہ یہی شعبہ فزکس کے چیئرمین رہے۔ سن 1938 میں وہ شعبہ فزکس کے سربراہ بن کر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی چلے گئے، جہاں سے انہوں نے تعلیم بھی حاصل کی تھی۔ اسی دوران ان کی شادی نور جہاں چودھری سے ہو گئی، جن سے ان کے ہاں 3 بیٹیاں اور 6 بیٹے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد وہ ایک برطانوی یونیورسٹی میں شعبہ فزکس میں کام کرنے کے لیے دوبارہ برطانیہ چلے گئے۔ 1947 کے موسم بہار میں ڈاکٹر چودھری برطانیہ سے واپس برصغیر آئے۔ تقسیم کے حوالے سے بڑھتے ہوئے واقعات کی وجہ سے مسلمانوں نے نئے پاکستان کی جانب ہجرت شروع کر دی تھی۔ ڈاکٹر چودھری نے اپنے خاندان کو سڑک کے ذریعے علی گڑھ منتقل کرنے کا فیصلہ کیا، جبکہ ان کے سسرالی خاندان نے روہتک سے ٹرین کے ذریعے پاکستان جانے کا انتخاب کیا۔ پاکستان بننے کے بعد آل فائٹس نے بانی پاکستان محمد علی جناح کو ایک خصوصی خط میں نوزائیدہ ملک میں سائنس خصوصاً ایٹمی اور نیوکلیئر فزکس کی تحقیق کے فروغ کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے لکھا کہ اس پروگرام کے کامیاب اطلاع کے لیے پورے برصغیر میں ڈاکٹر رفیع محمد چودھری سے بہتر کوئی مسلمان سائنسدان نہیں ہے، اور انہیں فوری طور پر پاکستان بلانے پر زور دیا۔ بانی پاکستان محمد علی جناح نے ان کے دلائل کے پیش نظر ڈاکٹر رفیع محمد چودھری کو خط لکھ کر پاکستان آنے کی دعوت دی۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے وزارت تعلیم کو حکم نامہ جاری کیا، جس کے تحت ڈاکٹر رفیع محمد چودھری کو گورنمنٹ کالج لاہور میں شعبہ فزکس کی سربراہی کی پیشکش کی گئی۔ جی ہاں، بانی پاکستان نے بھانپ لیا تھا کہ اگر پاکستان کو کوئی ایٹمی فزکس کے میدان میں آگے لے کر جا سکتا ہے اور مستقبل میں پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو لیڈ کر سکتا ہے تو وہ یہی شخص ہوں گے، یعنی ڈاکٹر محمد رفیع چودھری۔ جب انڈیا کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے بھی جواباً رفیع محمد چودھری کو نیشنل فزکس لیبارٹری میں ایک بڑی کرسی، ایک بڑی سیٹ آفر کر دی، مگر ڈاکٹر چودھری نے ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ حکومت پاکستان کے دعوت نامے پر ڈاکٹر رفیع چودھری اپنے خاندان سمیت 1948 کے موسم گرما میں پاکستانی پنجاب کے علاقے عارف والا کے قریب ایک گاؤں میں اپنے سسرال چلے گئے، پھر لاہور آ کر گورنمنٹ کالج لاہور جوائن کر کے علی گڑھ یونیورسٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ ڈاکٹر رفیع محمد چودھری اس نتیجے پر پہنچ چکے تھے کہ ہندوستان کی تقسیم کے بعد نئے ملک پاکستان میں مسلمانوں کا مستقبل زیادہ محفوظ ہے۔ چنانچہ 1948 میں انہوں نے مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کے شعبہ فزکس کی پروفیسری اور سربراہی چھوڑی اور پاکستان کے لاہور میں واقع معروف گورنمنٹ کالج لاہور میں آ کر پڑھانے لگے۔ حالانکہ وہ مسلم علی گڑھ یونیورسٹی میں ایک مستحکم پوزیشن میں تھے اور گورنمنٹ کالج لاہور کے فزکس کے شعبہ کی پروفیسری اور سربراہی کے لیے انہوں نے حکومت پاکستان کی دعوت ایسے نازک موقع پر قبول کر لی۔
اس کے بعد ڈاکٹر رفیع چودھری کو لاہور میں گولف روڈ پر ایک خاص رہائشی علاقے میں ایک بڑا سرکاری مکان الاٹ کیا گیا۔ اس علاقے میں اعلیٰ سرکاری افسران اور وزراء رہا کرتے تھے۔ ان کے بیٹے منور چودھری بتاتے ہیں کہ وہ ایک خیال رکھنے والے والد تھے اور چاہتے تھے کہ ان کے تمام بچے لاہور میں ہی بہترین تعلیم حاصل کریں، تاہم وہ اپنے کام کی وجہ سے اس قدر مصروف رہتے کہ انہیں بچوں میں سے کسی کی ٹریننگ کے لیے وقت نہیں مل سکا۔ اس کے باوجود ہر بچے کی تعلیمی کارکردگی پر گہری نظر رکھتے تھے۔ ان کے بیٹوں نے بھی سائنس میں بڑا نام کمایا۔ مزیدار بات یہ ہے کہ اب ڈاکٹر رفیع محمد چودھری کی تیسری نسل نے ان کے کام پر اور ان کے زندگی کے حقائق کے حوالے سے ایک خصوصی فلم بھی بنائی ہے۔ رفیع دی انٹولڈ سٹوری کے نام سے اس فلم کا ٹیزر یوٹیوب پر موجود ہے۔ اداکار عفان وحید، سونیا حسین اور دیگر اداکار اس ٹیزر میں انگریزی، اردو اور رانگڑی زبانوں میں ڈاکٹر رفیع چودھری کو درپیش ملک کے انتخاب کے اس حوالے سے عکاسی کرتے دکھائی دیتے ہیں جن سے وہ تب گزر رہے تھے۔ ڈاکٹر رفیع چودھری کے 41 سالہ سافٹ ویئر انجینئر پوتے کا کہنا تھا کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کی صحیح عکاسی کرنا چاہتے ہیں۔ مقصد یہ بتانا ہے کہ سائنس اور اسلام متضاد نہیں، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میں بہت چھوٹا تھا جب میرے دادا کی وفات ہوئی۔ خاندان، رشتہ داروں، ساتھیوں اور شاگردوں سے بات کر کے سارا ڈیٹا اکٹھا کیا اور فکشن اور بایوگرافی پر مبنی اس فلم کو بنانے کے لیے انہوں نے اپنی تمام تر کوششیں وقف کر دی۔ اگر ہسٹری اٹھا کے دیکھے جائے تو پاکستان کے ایٹمی پروگرام کی پہلی دہائی کی اگر بات کی جائے تو 3 تعلیم یافتہ لوگوں سے اس کو منسوب کر دیا جاتا ہے کہ ابتدائی طور پہ کن 3 لوگوں نے پاکستان کو ایٹم بم بنانے کی کوشش کی۔ ان 3 ماہرین میں نذیر احمد، ڈاکٹر رفیع محمد چودھری اور ڈاکٹر عبدالسلام کی کہانی ہے۔ اگر رفیع محمد چودھری بنیادی طور پر ایک ماہر تعلیم تھے تو ڈاکٹر عبدالسلام ایک سائنسدان تھے، تو تیسرے رکن ایک منتظم تھے۔ انہیں ادارے بنانا تھے اور پاکستانی سائنسدانوں کی اگلی نسل کی شناخت بنانا اور ان کی ٹریننگ کرنا۔ سال 1954 میں ڈاکٹر رفیع محمد چودھری نے جوہری تحقیق کے لیے گورنمنٹ کالج لاہور کے شعبہ فزکس میں ایک شاندار لیبارٹری کی بنیاد رکھی تھی۔ انہیں سائنسی برادری میں استادوں کے استاد کا خطاب ملا۔ جب ان کے ایک طالب علم منیر احمد خان نے بعد ازاں 1986 میں ان کا تعارف صدر ضیاء الحق سے کروایا تو فوجی عامر نے ہاتھ اٹھا کر رفیع چودھری کو پاکستان کی ایٹمی ترقی میں نمایاں کردار ادا کرنے پر سیلیوٹ پیش کیا۔ ڈاکٹر رفیع محمد چودھری کے اسٹوڈنٹس بتاتے ہیں کہ وہ پورا دن مسلسل متحرک اور پرجوش نظر آتے تھے اور دن میں 12 گھنٹے تک کام کرتے تھے۔ ان کے اسٹوڈنٹس بتاتے ہیں کہ پروفیسر چودھری کے لیکچرز کا انداز سب سے جدا اور متاثر کن ہوا کرتا تھا۔ ان کے مطابق ڈاکٹر رفیع شام کو دیر گئے لیبارٹری سے باہر آتے اور اسٹوڈنٹس کے ہجوم میں گھر جاتے اور اس وقت ان کی خوشی دیدنی ہوتی جیسے وہ ایک نئے دن کا آغاز کر رہے ہوں۔ وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت ہمدردی رکھتے تھے اور ضرورت مند طلبہ کی مالی مدد بھی کرتے تھے، لیکن اسٹوڈنٹس کی معمولی سی خدمت بھی قبول نہ کرتے۔ وہ روزانہ 6 میل تک باقاعدگی سے پیدل چلتے تھے اور ان کی روزانہ کی خوراک میں تھوڑی سی ابلی سبزیاں اور دن بھر میں اکثر چائے شامل ہوتی تھی۔ ڈاکٹر سمر مبارک من کی بات بالکل درست ہے۔ سن 1947 میں قیام پاکستان کے بعد زیادہ تر ہندو اساتذہ انڈیا چلے گئے اور پاکستان میں فزکس کے اساتذہ اور سائنسدانوں کی شدید کمی تھی۔ اس مشکل حالات میں ڈاکٹر رفیع محمد چودھری نے پاکستان میں اس شعبے کو آگے لے کر جانے کی ٹھانی اور پاکستان میں شعبے کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے حکومت پاکستان کو ایک نئی لیبارٹری بنانے کا مشورہ بھی دیا جہاں علم میں سب سے آگے جوہری اور جوہری فزکس پر تحقیق کی جائے۔ حکومت نے ان کی تجویز اور اس نئی لیبارٹری کو قبول کر لیا جسے انہوں نے نیوکلیئر ریسرچ لیبارٹری کا نام دیا۔ 4 دسمبر 1988 کو مختصر عدالت کے بعد ڈاکٹر رفیع محمد چودھری وفات پا گئے۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں ستارہ خدمت 1964، ستارہ امتیاز 1982 اور ہلال امتیاز 2005 میں نوازا گیا تھا۔ کیا آپ بھی ایسے لوگوں کی کہانیاں مزید جاننا چاہتے ہیں جو کہ تاریخ کے چھپے ہوئے ہیرو ہیں؟ تو آپ کو ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہے اور ہم آپ تک اس طرح کی چھپی ہوئی کہانیاں لے کر آئیں گے۔